کسی سلیم الفطرت خاتون کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ مطلب آپ کو کتنے چاہیے مرد بتائیں، کتنے مرد چاہیے؟ 1000 2000 3000 ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر دین میں ایسی بات بیان کی جائے، مثلا مثال لیتا ہوں، جتنے بے غیرت مند مرد ہیں ان سے میں یہ مخاطب کر کے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی ماں آپ کی بہن جنت میں جائے گی اور ان کو 100 وہاں پر وہ مرد ملیں گے، تو ایک غیرت مند مرد جو ہے، مجھے بتائیں، یہ میں غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں، سوری، بے غیرتوں کی نہیں کر رہا، تو آپ غیرت مند مردوں سے پوچھتا ہوں، اور حتیٰ کہ غیرت مند جو خواتین ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں، جو غیرت مند ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ بے شک یونیورسٹی میں پڑھنے والے جہاں بھی ہو، ان سے میں مخاطب ہوں، بتائیے آپ کو اپنی ماں کے لیے کتنے شوہر چاہیے؟ اگر آپ کی ماں جنت میں چلی جائے وہاں پہ آپ کو اس کے لیے کتنے مرد چاہیے؟ بتائیں، مجھے بتائیں، میں بتاؤں، کتنے مرد چاہیے آپ کو اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ذات کے لیے کتنے مرد چاہیے؟ اور غیرت مند مردوں سے میں پوچھتا ہوں، آپ کو اپنی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے بتائیں کتنے؟ تو ان لبرل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ 1 لاکھ اگر مرد مل جائے آپ کی بہن کو جنت میں تو کافی ہے؟ اللہ کے بندو، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی آپ لوگوں کو یہ سوال اٹھاتے ہوئے؟ بغیر تو ایک غیرت مند ذہن جو ہے اس میں یہ سوال آ سکتا ہے؟ اور اگر دین میں یہ بتایا ہوتا تو مجھے بتائیں، فضائل جس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ جی مردوں کو خواتین ملیں گی، ہاں، تو اگر یہ ایسے فضائل بیان کیے جائیں کہ مردوں کا ٹولہ بیٹھا ہو، جماعت بیٹھی ہو، یا مردوں عورتوں کا اجتماع ہو، یا جمعے کا دن اجتماع ہو، وہاں پہ خطیب صاحب جو مبلغ صاحب وہ بیان کر رہے ہوں کہ جو خاتون جائے گی جنت میں اس کو اتنے وہاں پر جو ہے نا وہ مرد ملیں گے نکاح کے لیے، وہاں بیٹھے اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کے چاچے، اس کے ماموں، وہ شرم سے زمین میں گر نہ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اور میرے ایک جانے والے دوست نے کیا ہے، بڑا معروف ہے، میں نے دیکھا کئی جگہ پہ وہ سوال ہوا ہے، بڑے بڑے علماء سے ہوا ہے، اور علماء اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میں ذرا کوشش کرتا ہوں، ذرا ڈیفرنٹ سٹائل سے اس کا اپنے انداز میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سوال اس طریقے سے ہے معروف کہ جنت میں جب جائیں گے تو مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، 72 حوریں ملیں گی، اتنی زیادہ تعداد میں حوریں ملیں گی، تو جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ انہیں کیا ملے گا؟ اور اگر انہیں ملے گا جی جس طرح آتا ہے ان کا شوہر جو ہے دنیا میں اگر ہوگا اور وہ جنت میں چلا جائے گا تو وہی شوہر ملے گا، اور اگر وہ نہیں جائے گا تو کسی اور جنتی سے ان کا نکاح کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں مردوں کو 70 حوریں مل رہی ہیں، 100 حوریں مل رہی ہیں، پتہ نہیں کتنی حوریں مل رہی ہیں، عورتوں کو کیا ملے گا جی؟ یعنی یہ سوال اللہ۔ تو پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، کسی سلیم الفطرت خاتون کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ مطلب آپ کو کتنے چاہیے مرد بتائیں، کتنے مرد چاہیے؟ 1000 2000 3000 ہوں تو ٹھیک ہے، کتنے مردوں کی ضرورت ہے آپ کو؟ کتنا؟ اور اگر دین میں ایسی بات بیان کی جائے، مثلا مثال لیتا ہوں، جتنے بے غیرت مند مرد ہیں ان سے میں یہ مخاطب کر کے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی ماں آپ کی بہن جنت میں جائے گی اور ان کو 100 وہاں پر وہ مرد ملیں گے، تو ایک غیرت مند مرد جو ہے، مجھے بتائیں، یہ میں غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں، سوری، بے غیرتوں کی نہیں کر رہا۔ نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا فوت ہو جائے نا تو جو مرضی کرتا پھرے تجھے احساس نہیں ہوگا، تو ایسے بے غیرتوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں صرف غیرت مند سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، آپ غیرت مند مردوں سے پوچھتا ہوں، اور حتیٰ کہ غیرت مند جو خواتین ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں، جو غیرت مند ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ بے شک یونیورسٹی میں پڑھنے والے جہاں بھی ہو، ان سے میں مخاطب ہوں، بتائیے آپ کو اپنی ماں کے لیے کتنے شوہر چاہیے؟ اگر آپ کی ماں جنت میں چلی جائے وہاں پہ آپ کو اس کے لیے کتنے مرد چاہیے؟ بتائیں، مجھے بتائیں، میں بتاؤں،
کتنے مرد چاہیے آپ کو اپنی ماں کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی ذات کے لیے کتنے مرد چاہیے؟ اور غیرت مند مردوں سے میں پوچھتا ہوں, آپ کو اپنی بہن کے لیے, بیٹی کے لیے بتائیں کتنے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ لبرل قسم کے, ان کا لبرل جو ہے نا بس ان کا اللہ ہی وارث ہے, وہ نا بالکل انتہائی بغیرت ہوتے ہیں, پرلے درجے کے. لہذا وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں. تو ان لبرل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ 1 لاکھ اگر مرد مل جائے آپ کی بہن کو جنت میں تو کافی ہے؟ اللہ کے بندو, شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی آپ لوگوں کو یہ سوال اٹھاتے ہوئے؟ بغیر تو ایک غیرت مند ذہن جو ہے اس میں یہ سوال آ سکتا ہے؟ میں تو سوچ نہیں سکتا, یہ تصور کرتا ہوں تو یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے. بھائی تصور کیسے کریں میری بیٹی یا میری بہن جو ہے وہ میری ماں جنت میں چلی جائے اور وہاں پہ جناب 200 500 مرد اس کو ملے؟ غیرت مند کوئی ذہن یہ سوچ سکتا ہے؟ اور اگر دین میں یہ بتایا ہوتا تو مجھے بتائیں, فضائل جس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ جی مردوں کو خواتین ملیں گی یہاں, تو اگر یہ ایسے فضائل بیان کیے جائیں کہ مردوں کا ٹولہ بیٹھا ہو, جماعت بیٹھی ہو, یا مردوں عورتوں کا اجتماع ہو, یا جمعے کا دن اجتماع ہو, وہاں پہ خطیب صاحب جو مبلغ صاحب وہ بیان کر رہے ہوں کہ جو خاتون جائے گی جنت میں اس کو اتنے وہاں پر جو ہے نا وہ مرد ملیں گے نکاح کے لیے, وہاں بیٹھے اس کے بھائی, اس کے باپ, اس کے چاچے, اس کے ماموں, وہ شرم سے زمین میں گر نہ جائیں؟ کیسا یہ سوال ہے؟ اللہ کے بندو, اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مطلقاً یہ فرمایا ہے کہ جنت کیا ہے. فرمایا فیہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. اللہ رب العالمین نے جنت میں یہ بندوبست فرمایا ہے کہ فرمایا اس میں ہر وہ شے ہوگی جس کا کسی کا نفس خواہش کرے گا, اور ہر وہ شے جو آنکھوں کو لذت دے گی وہ وہاں پہ موجود ہوگی. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا ہے نحن اولیاء, فرشتے کہیں گے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہم تمہارے دنیا میں بھی یار ہوں گے, ولی ہوں گے, وہاں پہ بھی ولی ہوں گے, اس میں ہر وہ شے ہوگی جو تم چاہو گے اور ہر وہ شے ہوگی جو وہ مانگو گے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں, اور اس طرح کی جو بغیر ذہن کی, غلیظ ذہن کی خواتین ہیں انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں کرتے, لیکن انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی جو غلیظ النفس قسم کی خواتین ہوگی ان کو جنت میں کوئی انشاءاللہ لینا دینا نہیں ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائیں گی. وہ انشاءاللہ جس جگہ پہ جائیں گی وہاں ان کے لیے بہترین بندوبست ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بھائی مجھے امید ہے کہ اس سوال, جس ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے ان کا تشفی ہوگی, مجھے امید ہے. نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ تشفی کرا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, شرم اور حیا عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء من الایمان, من الایمان, حیا جو ہے یہ ایمان ہے, ایمان میں سے ہے. حیا نہیں تو پھر کس چیز کا ایمان ہے؟ وما علیہ الا البلاغ المبین.